لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام، نغمہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات۔ معزز سامعین محترم، حضور کی محبت کی چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہنی ہے، لیکن عشق رسول بیان کرنا ہے بزبان اقبال۔ اصل مسئلہ ہے کہ کل سے ہم آ رہے تھے، بڑے دوستوں کو پریشانیاں لاحق ہوئی ہوں گی کہ پتہ نہیں کون آ رہے ہیں، ہم اقبال کے وارث آئے ہیں، اور یہ جو ایڈیٹوریم ہے یہ اقبال کے بیٹے کے نام پر ہے، ہم اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم اقبال کے وارث آئے ہیں اور مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے۔ تمہیں قدغن ہے نا ہمارے حلیے سے، یہ یاد رکھنا جو کلمہ پڑھتا ہے نا مسلمان، وہ کسی بھی حلیے میں ہو وہ اپنے حبیب سے سب سے زیادہ کائنات میں بڑھ کے محبت کرتا ہے، یہ نہ جانا آباد زندہ آباد، حلیوں پر نہ جانا۔ اس جگہ کوئی اور کھڑا ہوگا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل سے تم محبت رسول نکال نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ تم سارے مل کے بھی آ جاؤ، سارا کفر بھی اکٹھا ہو کر آ جائے۔ اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ عالم کفر پورا مل کر بھی اگر چاہے اس امت کے دلوں سے اس کے حبیب کی عزت اور ناموس اور محبت نکال دے، نہیں نکال سکتا جب تک اس امت کی مائیں علامہ اقبال جیسے جڑیں پیدا کرتی رہیں گی، جب تک اس امت کی مائیں غازی علم الدین جیسے شعر پیدا کرتی رہیں گی، اور جب تک اس امت کی ماؤں میں علامہ خادم حسین رضوی جیسے رجال پیدا ہوتے رہیں گے، تم نہیں نکال سکتے اور کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ کفر کی کوشش یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک رجال پیدا کرتا ہے جو واپس روح محمد اس امت کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو یہ یاد رکھنا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس امت کے دلوں سے حضور کی محبت نکال لو گے، کسی بھی حلیے میں کوئی بھی ہو وہ اپنے حبیب سے عشق کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کبھی ان حلیوں پر نہ جانا، جیسے بھی حلیوں پر ہو، بے شک جتنا مرضی پڑھ لکھا جائے۔ آپ بات کرتے ہو پڑھے لکھوں کی، تو اس سب کانٹیننٹ میں اقبال سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا، اگر ہے تو سامنے آئے۔ اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال سارا علم پڑھنے کے بعد بھی جب غازی علم الدین کے قدموں کی طرف کھڑا ہو کر کہتا ہے، کہتا ہے شاہ جی سیدھے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ علامہ اقبال کے دور میں ایک مجذوب ہوا ہے، اس کا نام نیٹش ہے۔ اقبال کی بات کرتے ہیں کسی کو تکلیف ہی نہ ہو، تاکہ مولویوں کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، اور اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر اقبال ہی کھل کے بیان کر دیتا نا تو سارے مولوی پیچھے رہ جان گے، اقبال چھال مار کے سب نال اگے رہ جائے گا، اور تسی منہ چھپاندے پھرو گے۔ جس نے تصور نال ملک حاصل کیتا، اور ملک دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اقبال کہندا تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ۔ کوئی بات نہیں، جو مرضی کر لو، سارا کچھ بھی تسی لے جاؤ۔ اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اقبال کہندا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اسلام نو سارے رل کے بھی دبان، حضور دی ذات تے سارے مل کے بھی آ جان، ایک کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہا جی علامہ اقبال کیوں؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہندا پریشان نہ ہو، میں فرشتیاں نو آپس گل کردے سنیا کہ ہنے حضور دی امت جاگن والی، اے ہن اپنے نبی نال وفا کرن والی، اور اس طرح کرے گی کہ پھر عالم انسانیت پوری رل کے دیکھے گی کہ امت اپنے حبیب نال پیار کس طرح کر دی۔ اقبال دے اثر ایک نیٹشے مجذوب ہویا، نیٹشے اقبال نو بڑا کلک سی کہ وہ لا تک تا پہنچا، الا اللہ تک نہ پہنچا۔ اس نے لا تک سارا کچھ جا کے انکار کر دیتا، اس تے قلبی واردات ہوئیاں، اس تے جناب روحانی واردات ہوئیاں، انہیں بڑی جناب ایک کشت کی تھی اور بڑی محنت کی تھی، لیکن وہ لا تک پہنچا۔ اقبال نو بڑا اس کے بارے
کلکسی کے اللہ تک کیوں نہیں پہنچا؟ اقبال دا نظریہ سی کہندا ہوتا وہ مجذوب فرنگی، اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا ہے۔ اس تو پہلے اقبال دا ایک نظریہ سی کہندا کاش در زمانے احمد بودے تا رسید بر سرود سرمدے۔ اقبال کہندا کاش کہ وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی دے زمانے چ ہوندا تے اقبال انہاں نوں حضرت شیخ احمد سرندی ہاتھ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ تک اللہ تک لے جاندے۔ اقبال دا کیدا اس وقت سے تک سی جدو اقبال امام ربانی دی قبر تے نہیں گیا، جدو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی دی قبر تے گیا نا تے کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہمارے قائد نے پھر اقبال سے پوچھا اقبال تو مجدد الفسانی کی قبر پہ گیا ہے، لے کر کے آیا ہے، تیرا عقیدہ تھا کہ کاش وہ مجدد الفسانی کی زمانے میں ہوتا تو وہ اس کو پکڑ کر رب تک پہنچا دیتے۔ یہ نظریہ اس کا اس وقت تک تھا جب حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر نہیں گیا، جب ہو کر آیا تو کہنے لگا حضرت مجدد پاک نے مجھے توحید کے وہ اسرار و رموز دیے ہیں کہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اور ہم نے اقبال کی زبانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کی بات کرتے ہیں سارے جناب، یہ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے عشق رسول کے بارے میں؟ کہندہ تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرمی کا شاناش۔ اقبال کہندہ لوگ تور پہاڑ کی بات کرتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن میں جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا، تور پہاڑ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال آج فرماتے ہیں تنگ برما راہ گزارے دین شداست ہر لئی میں رازدار دین شداست۔ اقبال کہندا یار ہن دین تے چلنا بڑا اوکھا ہو گیا، ہر نتھو فتو اٹھ کے دین دے بارے گل کردا، جس نو الف با الف لام میم کل اللہ نہیں آندی وہ بھی دین دے بارے گل کردا۔ اقبال پھر کی کریے؟ اقبال کہندے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں۔ اقبال کہندا سارے بیٹھے ہر ایک نے اپنا اپنا دین گھڑیا ہویا، ذات تے گل آ جاوے تو مچل جاندے، ناموس رسالت تے گل آوے تو جوں بھی نہیں ریگدی جناب، کوئی پتہ ہی نہیں، گھر ستے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کفر پورا عالم اسلام نو لتاڑ دیندا، انہاں نو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کی گل ہے؟ اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، ہر کوئی نویں نویں بت گھڑ رہا، کوئی کہندا مینوں منو، کوئی کہندا مینوں منو، کوئی کہندا سانو منو، کوئی کہندا ساڈے پیچھے چلو۔ اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال کی کریے؟ اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا حاضری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہندا انہاں سارے بتوں کو دامن چھڑا کے نا حضور تے درد ہی خاک ہو جا، بس اے تیرا علاج ہے، اے تیرا علاج ہے۔ اور اقبال کی نہیں پڑھیا آج ذرا دو لفظ آ جان کسے نو تو دین دے بارے مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آ رہا، ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کی کریے؟ تو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھائیے، آؤ تو سمجھانے حضرت جناب ابو بکر صدیق دی بارگاہ لے جانے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کے باقاعدہ پہلے حاکم، ایوی نال ریاست مدینہ کے پہلے حاکم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، آپ نے خلیفہ بنن تو بعد ایک قانون بنایا، آپ نے فرمایا آج تو بعد بدری صحابہ جنگ وچ نہیں جان گے، جہاد وچ نہیں جان گے، کسی جنگ و قتال وچ نہیں جان گے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے بدری صحابی نا یہ ساڈے واسطے برکتن، انہاں نوں ہن اسی رکھنا کہ اے او جنہاں نے اسلام دی پہلی جنگ لڑی، انہاں نوں کسی جنگ وچ نہیں بھیجنا، انہاں تو برکت حاصل کرنی۔ پھر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا۔ جدو جنگ یمامہ دا مسئلہ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا نا تے جنگ یمامہ مسلمانوں کو لوڑ پی گئی تے آپ نے فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے جنگ یمامہ پہنچے۔ اے خود قانون بنایا پہلے کہ بدری نہیں جا سکتے جنگ وچ، پھر فرمایا ہن حضور دی ختم نبوت اور نام اسے رسالت دا مسئلہ آ گیا، ہن جناب بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے جنگ یمامہ پہنچے۔ صحابہ فرماندے نے اسی بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں، بڑیاں بڑیاں سخت جنگاں لڑیاں، یمامہ تو سخت جنگ نہیں لڑی، وہ حضور دی ختم نبوت واسطے لڑی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ وچ، 1200 صحابہ، اور 700 صحابہ حافظ تے قاری شہید ہوئے، جس نو کہندے ہیں کہ پوکھ وہ جڑی اسلام نے جناب تیار کیتی سی بنیادت، وہ جنہوں تیار کیتا اسلام دے پرچار واسطے، وہ 700 حافظ تے قاری اس ایک جنگ شہید ہو گئے۔ حضرت سالم جڑے اس امت کے سب نالوں بڑے قاری قرآن ہیں، وہ بھی جنگ یمامہ شہید ہو گئے، جنہاں دا قرآن سن کے میرے آقا مولا نے آئیں ہاتھ چکے سن، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سالم جیسا قاری قرآن میرے دین وچ اسلام وچ پیدا کیتا، میری امت وچ پیدا کیتا۔ وہ بڑے بڑے قاری شہید ہو گئے۔ اے اسلام جے اسلام سمجھنا نا تو پہلے اسلام دے مزاج نو سمجھو،
اسلام سمجھن اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں تے نال گھر بیٹھ کے کہندا او نہیں جی یہ مولویوں نے مسئلہ بنایا ہوا، او نہیں جی انہاں نوں کی پتہ ہوئے، اے جناب روڈ تے آ جاندے۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں نال اپنی شریعت بھی نویں کڈ لیا، کیونکہ شہبازاں دا دین بٹیریاں دے کام نہیں آندا، اے دین شہبازاں دا۔ اور کیڑا دین ہے؟ اقبال کہندا جس دین نے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو، جس نے وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی۔ اقبال کہندا آج تو بیٹھ کے کہنا ساڈی معیشت کوئی نہیں جی، اسی کس طرح لڑ سکتے ہیں، اسی کی کر سکتے ہیں؟ اگر معیشتاں تے گل ہوندی تے میرے آقا و مولا پہلے مدینہ دی معیشت کیسر روم دے برابر کرتے، پہلے معیشتاں تے گل ہوندی تے جناب میرے آقا و مولا پہلے کیسر و کسریٰ دے مقابلے معیشت کھڑی کرتے۔ معیشت پکی ہوئی سی اور مدینہ دی ساری معیشت کھجوروں دے ہوتے سی، معیشت پکی ہوئی سی۔ میرے آقا و مولا غزوہ تبوک دی طرف چان پڑے، پوری معیشت پکی کھڑی سی، درختاں دے ہوتے پکی کھڑی سی۔ جدو میرے رب دا بلاوا آ گیا، میرے آقا نے فرمایا تبوک دی طرف جانا، تے سارے صحابہ تبوک وال ٹر پے اور پکی ہوئی معیشت کو چھڑ کے ٹر پے۔ معیشتاں پیچھے اسلام نہیں دوڑدا، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا، ایک اپنا نظریہ رکھدا، ایک اپنی قوت رکھدا۔ اور اگر معیشتاں دے ہوتے اور پیسوں دے ہوتے اور سارے معاملات دے ہوتے اسلام دی بنیاد ہوندی نا تو پھر اسلام کدی بھی نہ پھیل سکتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ایک دن مسجد نبوی بیٹھے تے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے، ایک شخص آیا، باہروں کوئی بندہ آیا، انہیں کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ انہیں کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں اس علی نو ملنا جس نے خیبر کھبے ہاتھ چایا سی۔ فرمایا جھلیا بہ جا، وہ ساڑی روحانی قوت ہے، ساڑی جسمانی قوت ہے۔ اقبال کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اقبال کہندا اے امت نے قرآن پڑھیا ہی نہیں، قرآن تے عمل کیتا ہی نہیں۔ اقبال کی ہویا؟ کہندا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ کہندا سارے سرمایے پیچھے نسی جا رہے ہیں، پیسے دولت پیچھے نسی جا رہے ہیں، جنہاں دے نبی دا فرمان ہے الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے، وہ سارے پیسے پیچھے دوڑی جا رہے ہیں۔ کہ پیسہ ساڑی منزل ہے؟ نہیں، ساڑی منزل ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔